گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. جینا ہے تو حق بات کر کے جیو. جب مر کر دنیا سے جانا یہ ہے تو چاپلوسی کر کے مت جیو. یاد رکھنا تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی, باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے تو علماء کے لیے میں نے یہ بات کہی, کسی کے دباؤ میں آ کر کے اپنے دین کو دبانے کی ضرورت نہیں. جو حق بات ہے وہ حق بات کا اعلان کرو. اگر کوئی جواری ہے تو اس کو نصیحت کرو, کوئی شرابی ہے تو اس کو نصیحت کرو. یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا پاورفل ہے, کتنا بڑا سردار ہے, کتنے پیسے والا ہے. یہ مت دیکھو مسجد کا صدر بڈی کا دھندا کرتا ہے اس لیے جمعہ میں کبھی میں بڈی پہ بیان نہیں کروں گا, سود پہ بیان نہیں کروں گا. ارے ٹھوکر مارو, زیادہ سے زیادہ صدر کیا کرے گا, نوکری سے نکالے گا. امام صاحب جاؤ, امام صاحب سے میں کہتا ہوں یہ ایک دروازہ بند کر سکتا ہے, میرا رحمان 70 دروازے اور کھولے گا. حق بات کے لیے, اپنی روزی اور اپنی روٹی کے لیے کسی کے تلوے چھاٹنے کی ضرورت نہیں. اللہ رزاق حقیقی ہے. دنیا میں تھوڑی سی تکلیفیں آ سکتی ہیں لیکن میرے عزیزو بزدلوں کی طرح جی کر کے یہاں سے جاؤ گے تو ہمیشہ بدنام رہو گے, ہمیشہ بدنام, دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. اور قوم سے اب میں کہتا ہوں, آپ بھی, مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. آج ہی اپنے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا امام صاحب جب محلے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو بیان کر ڈالتے ہیں. آدھا محلہ تو ان کا مخالف ہو بیٹھا ہے کہ کمیٹی. چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک, میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک, MCN بزنس گروپ, سابق کارکن آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, بانی کارکن مہاجر گورنمنٹ پاکستان 18 مارچ 1984, بانی میڈیکل کیمپ خدمت خلق کمیٹی یونٹ 85-87 لانڈی سیکٹر زون ہے مہاجر گورنمنٹ پاکستان, بانی شہادت پور یونٹ حیدرآباد زون مہاجر گورنمنٹ پاکستان, سابق قائم مقام سیکٹر انچارج شہادت پور سیکٹر حیدرآباد زون مہاجر گورنمنٹ پاکستان, سابق ذمہ دار یونٹ 87 لانڈی سیکٹر مہاجر گورنمنٹ پاکستان, خادم ملت خاص ڈگری. اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ بابر مرزا ایڈوکیٹ بھائی سے مخاطب ہے. آپ کو سلام عقیدت. آپ کا ایک میسج مجھے موصول ہوا اور آپ کا نمبر مجھے جو آپ رمضان المبارک میں جب JDC کے پروگرام میں آئے تھے اور آپ نے اپنا نمبر اناؤنس کیا تھا کہ میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں, تو میں نے اس کو اپریشیٹ اس لیے کیا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے مخلصانہ طریقے سے قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں جن میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے. اور جس طرح سے آپ قائد الطاف حسین بھائی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں اس پر آپ کو سلوک پیش کرتا ہوں. مجھے بھی اللہ نے موقع دیا اور میرے ساتھ جو ایک زیادتی ہوئی وہ ہوئی 7 دسمبر 2024 کو جب 14 ہفتہ میں نے ایک پیرافلیکسٹرل آرکیڈ پر آویزہ کیا. تو وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں بے گناہ مہاجروں کو چھڑوایا, نام نہاد دعویٰ کرتے ہیں, مجھے اریسٹ کروا کے ثابت کر دیا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے. اور آج وہ جس طرح ذلیل رسوا ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے خلاف ان لوگوں نے جو ہے FIR کٹوائی. تھانہ تیموریہ میں 2 روز تک مجھے رکھا گیا, اب سے بھیجا میں, گھر والوں سے ملنے نہیں دیا گیا. اور مجھے رینجر جس نے اٹھایا تھا گھر سے رات کے 2 بجے انہیں جھوٹی FIR کا اندراج کیا جس میں شو کیا ہے کہ مجھے کرن آرکیڈ سے اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا. میں اشتعال انگیز کمپلینٹ بانٹ رہا تھا اور لوگوں کو مشتعل کر رہا تھا, انہیں اکسا رہا تھا زنا گراؤنڈ پہنچنے کے لیے. تو یہ بالکل بے بنیاد جھوٹی FIR تھی جس کی بنیاد پر مجھے 8 دن جیل کی صحبت بھی برداشت کرنی پڑی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سو پروف کیا کیونکہ میرا کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ تھا ہی نہیں. جب میں MQM میں تھا تو جب ہی نصر اللہ بابر کا نصب آپریشن تھا, جب وہ مجھے نہیں اٹھا سکے تو کس کی ضرورت تھی. تو ان غداروں نے, کمالوں نے جو ہے مجھے اٹھوایا اور میرے خلاف FIR درج کروائی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں جیل سے ضمانت پر رہا بھی ہوا اور باعزت میں بری بھی ہوا کورٹ سے. تو یہ بہت بڑی حق پرستی کی جدوجہد کی کامیابی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے کہ ہم تا دم مرگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرح قائد طریق الطاف حسین بھائی کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں نے DG رینجر کو بھی اس حوالے سے کھلا خط لکھا. میں نے کہا مجھے جواب دیں اور حساب دیں کہ آخر یہ رینجر کی کالی بھیڑیں کس کام کے لیے رہ گئی ہیں.
کہ وہ دہشت گردوں کو ریلیف فراہم کرے. ٹوورڈ اسلام کا موسنری ایڈوکیٹ جو دہشت گرد ہے اس کو رینجر بھی سپورٹ کر رہی ہے, تمام پولیس بھی سپورٹ کر رہی ہے, اسے کوئی گرفتار نہیں کر رہا, جو لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے. اور ٹوورڈ اسلام ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہے جو میری برادری کا فرد ہے. یہ محسن ایڈوکیٹ, اس نے میرے خلاف ایس ایس پی کمپلینٹ سے بھی جھوٹی درخواستیں دی, یوسف پلازا تھانے میں جعلی قاتلانہ حملے کی بھی درخواست دی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تھانہ یوسف پلازا نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور میں نے ان کو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا جس کی بنیاد پر انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے سے انکار کر دیا. اور اس کے لیے بھی ہم نے باقاعدہ آئی او ہمارے انسپیکٹر فدا حسین صاحب اور اے ایس آئی مختار اور اس کو کیسے چھوڑ تھانہ یوسف پلازا فاضل حسن صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. ابھی ان کے حوالے سے ہم نے ایک یادگاری شیلڈ کا بھی اجرا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیلڈ ہم کل انہیں پیش کریں گے تھانے جا کر. تو مجھے دو حوالے سے آپ سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ جو میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کٹی, اس کا ہٹ جانے کا جو دعویٰ کرنا ہے کورٹ میں انشاءاللہ اس میں بھی اللہ میں کامیابی دے گا. اور دوسرے ٹوورڈ اسلام جو مسئلہ ایڈوکیٹ ہے اس نے شناختوں میں پھر ایک جعلی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی, اس میں بھی ناکامی ہوئی. اور ہمارے جو وہاں کے ڈی ایس پی صاحب انہوں نے ایسی رپورٹ بنائی کہ اس نے وہاں بھی منہ پی کھائی. تو میں چاہتا ہوں آپ سے ملاقات کرنا. تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو پیغام کے بعد آپ مجھے ملاقات کا وقت دے کر ضرور شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے. قائد طریق الطاف حسین بھائی کے ایک سینئر ساتھی کی حیثیت سے. اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جو ستارہ بھائی ہمارے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا تھا کہ ایم پی ایم میں ان کو لانے والا میں ہوں. اور وہ واحد شخصیت ہے ستارہ بھائی جن کو قائد طریق الطاف حسین بھائی نے چنا رابطہ کمیٹی میں. باقی لوگوں کو مشورے سے ہوتا ہے لیکن ان کو چنا تھا اور وہ ٹاؤن ناظم بھی رہے لانڈی کے. اور آج بھی وہ قائد طریق الطاف حسین بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح میں کھڑا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اس ویڈیو پیغام کے بعد مجھے آپ وقت دیں گے اور میں آپ سے تفصیلی ملاقات بھی کروں گا. اور ان دونوں کیسز میں انشاءاللہ آپ کی معاونت سے فتح حاصل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ہی میں نعرہ جناح قید قومی یکجہتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جناح قید نو انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آپ سردار وطن ہوتے. امام اسلام کے فرامی در اتفاق مسلط دین, در نفاق عظیمت دین, مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعمل مقبول بے عمل مردود. میرا جائز بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, قائد تحریک الطاف حسین بھائی زندہ باد کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, نڈر بے باک حق پرست صاحب قلم بردار, ایم سی نیوز, آئی ٹی, ویب ٹی وی, پاکستان.